الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے واقع کربلا کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی شہادت سے پہلے عبداللہ ابن سبا ملعون جو ہے اس کی کارستانیاں، اور پھر جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعزاز، آپ کی جو عظمت، شان اور خصوصیت میرے محبوب نے ارشاد فرمائی تھی، اس کا اظہار بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ تو آج میرے اللہ نے چاہا میں بات کو، عنوان کو سمیٹتے ہوئے شہادت کے حوالے سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اتنی بات رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
دونوں ہم سنیوں کے ایمان کا حصہ ہیں، اور وہ بندہ غلط بیانی کرتا ہے جو بندہ جنگ جمل یا جنگ صفین کو سہارا بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرے، یا یوں کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، نعوذ باللہ میں ان کو نہیں مانتا، یا ان پہ تنقید کرے۔ یہ ساری باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی، جن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا تھا کہ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ کیا ہیں؟ بھائی بھائی، کوئی اختلاف نہیں، سارے اختلاف وہ اپنی زندگی میں ختم کر کے گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان پورا ہونا ہی ہونا تھا کہ میرا یہ سردار نواسہ جو ہے یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، حادثہ ہوا، پھر اس کو عملی طور پہ سمیٹا ہے، ختم کیا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ جب حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو پھر سارے معاملات ختم ہو گئے، اور میرے محبوب نے بھی فرما دیا دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، صرف حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ بھی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر 1450 سال کے بعد کسی بے حیا انسان کو اٹھ کر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس مسئلے کو کریدے جو مسئلہ ہے بھی تاریخ کے حوالے سے، اور پھر اس مسئلے کو گزرے ہوئے 1450 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے یزید کو جو وصیت کی ہے، اس وصیت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید، میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل عراق جو ہیں، چونکہ عبداللہ ابن سبا کی باقیات ابھی کچھ باقی تھی، اہل عراق تیرے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیں گے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو ان کا حیا کرنا، ان کی جو نبی کے ساتھ نسبت ہے اس کا احترام کرنا، کیوں اس روئے زمین پہ حضرت حسین سے بڑھ کر کوئی عظمت والی شخصیت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے نا، کھلا کھلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے یزید کو سمجھا دیا۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ لوگوں نے مسئلہ خواہ مخواہ گھڑا ہوا ہے کہ والد کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر، اپنے تخت پہ بٹھایا، اور کمال کی بات یہ ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا اہل علم اور بڑا جناب اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھو یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے جی یہاں سے موروثیت چلی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں کہ باپ کے بعد اگر بیٹا باصلاحیت ہو اور نظام کو چلا سکتا ہو تو وہ باپ کے بعد نہیں آ سکتا؟
آپ دیکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن آئے کہ نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اصل میں ان کو مسئلہ حضرت امیر معاویہ سے نہیں، صرف ان کے ہاں چونکہ نعوذ باللہ صحابہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، ان کے ہاں صحابہ حجت ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی تحقیق کے زور پہ اس بات کو اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یزید جو ہے وہ نظام کو چلا سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نظام کو لے کر آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا اب میں اپنی دنیا سے جاتے ہوئے اگر اس نظام کو بدلوں گا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے مسلمانوں کے درمیان پہلے لڑائیاں ہوئیں، پہلے مسلمانوں کے درمیان خون ریزیاں ہوئیں، دوبارہ وہی حالات پیدا ہو جائیں، اس لیے اس کے بعد یزید تخت پہ آ جائے۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں تھے بلکہ مجتہد تھے، بلکہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ اور مجتہد کے بارے میں حدیث میں کیا اصول ہے کہ مجتہد کا اگر اجتہاد صحیح ہو تو اسے کتنے ثواب ملتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا اجتہاد غلط ہو جائے، غلط ثابت ہو جائے، پھر اسے ایک ثواب ملتا ہے لیکن گناہ نہیں ملتا۔ تو بھائیو، میں یہ باتیں یزید کی فیور میں نہیں یا اس کی وکالت میں نہیں کر رہا، نہ میں تو بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، چونکہ مستقل یہ سوال ہے، آپ حضرات بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، وہاں پہ جب گفتگو شروع ہوتی ہوگی وہاں پہ یہی اعتراض ہوتے ہیں، آپ انہیں کہیں دیکھو میرے محبوب نے فرمایا اقضاہم علی، ہماری دلیل دیکھیے گا، اقضاہم علی، میرے محبوب نے فرمایا حضرت علی سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا میری امت میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت علی کے بعد حضرت حسن آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا جب وہ آ رہے ہیں تو پتہ چلا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ کے بعد اگر اس کام کو بیٹا کر سکتا ہے تو بیٹا آ سکتا ہے۔ ہم ادھر حضرت امیر معاویہ پہ بھی اعتراض نہیں کرتے، حضرت علی پہ بھی اعتراض نہیں کرتے رضی اللہ عنہما۔ کیوں؟ ادھر اعتراض کیا پھر بھی ایمان گیا، ادھر اعتراض کیا تو پھر بھی ایمان ہے۔ اور دوسری دلیل میں نے کیا دی ہے کہ آپ مجتہد تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ آپ ساری باتیں، سارے اعتراضات جمع کر لیں تو جواب کیا ہے کہ آپ مجتہد تھے، آپ نے اجتہاد کیا۔ اب آپ نے تو وصیت بھی کر دی ہے، وصیت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب آپ کی جب وفات ہوئی نا تو فوراً یزید نے خط لکھا ولید بن عتبہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے کہ جلدی کرو، جس طرح بھی ہو سکے تمہیں زبردستی بھی کرنی پڑے تو 3 آدمیوں سے بیعت لو۔ نمبر 1 ابن عمر رضی اللہ عنہما، نمبر 2 ابن زبیر رضی اللہ عنہما، نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 آدمیوں سے بیعت لو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ جب یزید کہہ رہا ہے کہ ان 3 آدمیوں سے بیعت لو، اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک شخصیت کے حالات پہ تو گفتگو کرتے ہیں، باقی 2 پہ گفتگو۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں سنیت کی، جن کی وجہ سے آگے جا کر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا میں انشاءاللہ مستقل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے حالات پہ گفتگو کروں گا۔ اصل میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور مکہ مکرمہ کے اندر حضرات صحابہ کرام نے بیعت کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ابن زبیر جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ان کے کیا ہے؟
نواسے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سنیوں کو نہیں پتہ ابن زبیر کون ہے اور بعد میں حالات کیا بنے، انہوں نے یزید کا مقابلہ کیسے کیا، یزید نے پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی نعوذ باللہ توہین کیسے کی ہے، جسے واقعہ حرا کہا جاتا ہے، وہ کیسے پیش آیا۔ خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب جب خط آیا تو حضرت ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اتفاق سے اکٹھے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جب پیغام آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے زبیر یہ وقت گورنر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، والی کے بیٹھنے کا نہیں ہے، پھر ہمیں اس وقت کیوں بلایا جا رہا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور ہمیں اب یہاں پہ بلا کے یزید کی بیعت پہ مجبور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوں کرتے آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جاتا ہوں اور چند ایک نوجوانوں کو ساتھ لے جاتا ہوں، ان کو باہر کھڑا کروں گا، اگر کوئی معاملہ بنا میں ان کو اندر بلاؤں گا۔ یہ مشورہ کر کے آپ چلے گئے۔ وہی بات ہے کہ جب آپ گئے تو آپ کے سامنے ولید بن عتبہ نے وہ خط لکھ دیا جو یزید کی طرف سے آیا تھا، اس پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر تھا۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ولید نے ایک کام اور کیا، ولید جو تھا وہ اہل بیت سے صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ صحابہ اور اہل بیت سے کیا کرتا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا، یہ تینوں ہستیاں مین ہستی ہیں، یہ تینوں ہستیاں بڑی ہستی ہیں، اور یزید کہتا ہے ان سے بیعت لے جیسے بھی لے سکے، زبردستی کرنی پڑے زبردستی کر۔ اس نے مروان کو بلایا۔ یہ مروان جو ہے نا یہ بڑا عجیب انسان تھا، یہ مدینے کا گورنر اس سے پہلے یہ تھا، اس کو بلایا۔ آپ نے خط پڑھا نا، آپ نے خط پڑھ کے فرمایا کہ ولید میرے جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ چھپ کے وہ بیعت کرے، میں جب بھی بیعت کروں گا علل اعلان کروں گا۔ مروان کہنے لگا ولید حسین کو جانے نہ دینا، آج تیرے ہاتھ سے حسین نکلے پھر دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ یا تو بیعت لے لے یا یہیں پہ ان کو قتل کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے ہمارے قتل کی باتیں کرنے والا؟ آپ یہ کہہ کر باہر نکلے۔ ولید نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا نا وہ صحابہ اہل بیت کا حیا کرتا تھا، اس نے عجیب جملہ کہا مروان کو، اس نے کہا مروان یہ تو ایک مدینے کی حکومت ہے، اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دی جائے اور بدلے میں کہا جائے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دو، میں ساری دنیا کی حکومت ٹھکرا دوں گا، لیکن نواسہ رسول کو شہید نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس بدبخت کے سر پہ نواسہ رسول کا خون ہوا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ چلے گئے۔ ابن زبیر بھی نکلے مکہ مکرمہ کی طرف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ میرے بھائیوں یہاں پھر کچھ نام نہاد علمی اور تحقیقی لوگ اپنا علم دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ خلافت چاہتے تھے، آپ بادشاہت چاہتے تھے۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، جو ہوئی بادشاہ، جو ہوئی بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف سنیے گا، یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کیا تھا؟ فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کو ہم پلید کہتے ہیں، یزید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند میں نا کچھ کالی بھیڑیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ کالی بھیڑیں کیا ہیں؟ شامل ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا،
لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ اکبر، اصل دیوبندی وہ ہے جو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان بزرگوں کے عقائد و نظریات کو مانتا ہے، اصل دیوبندی وہ ہے، کہو بے شک۔ ہاں، یا یوں سمجھ لیجئے جو عقیدہ طحاویہ کو مانتا ہے، اللہ اکبر، وہ اصل دیوبندی ہے۔ تو دیکھیے ان میں سے ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور اپنے روضے میں زندہ نہیں ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، حالانکہ وہ دیوبندی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو ایسا بندہ ہو، ایسے بندے کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اکثر گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں، اکثر جگہ پہ یہ لوگ چھپے، ہمارے علاقے کے اندر بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اچھا عجیب بات ہے، یہ پکڑے فوراً جاتے ہیں۔ یہ پکڑے کیا ہیں؟ عوام سے نہیں پکڑ ہوتے، میں نے کہا الحمدللہ ہم فوراً انہیں پکڑ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کئی سالوں سے وہ بیٹھے ہیں، اب وہ لوگوں کی نمازیں کہاں گئیں؟ تو خیر میں نے کہا اسی طرح کہتے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یزید حضرت حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ فاسق بھی تھا اور فاجر بھی تھا۔ کیا مطلب فاسق فاجر کا؟ اس کی بہت سی علامات ہیں، لیکن میں 3 علامتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، نماز میں ڈنڈی مارتا تھا۔ نماز میں کیا مارتا تھا؟ حسینی بننا آسان نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اتنے جڈا وڈا بے نمازی اوڈا وڈا حسینی ہے، اوڈا وڈا حسینی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ ابھی میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا نا، وہ غلطی سے میرے پیج سے ایک پوسٹ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے شیئر ہو گئی، تو کئیاں دا ٹھڈ آفریا ہوندا نا پہلے بھی کوئی موقع لبے کہ ظالموں تم دیکھو تو صحیح کہ کس بندے کی جناب والا وہ آئی ڈی سے یہ پوسٹ شیئر ہوئی ہے، وہ بندہ کون ہے؟ بندہ 2-4 گھنٹے دیکھتا تو ہے نا بھی یہ کوئی غلطی سے ہو گئی ہے، کسی نے اس کو ہیک کر لیا، کیا کر لیا۔ تو تھلے کئی مولوی جو نا، میں کہا پتر اگر تجھے اور مجھے، اچھا تھلے مولوی صاحب کو چاہیے کہ سارے علماء کو جمع کر کے نا اپنی صفائی دیں۔ میں کہا بھی میں دے دینی ہے، انہاں مولویاں دوڑ جانا ہے، میں دے دینی ہے تینا مولویاں، میں کہا بھی میں لوگ کے بہ کے نہیں دینی، میں چوک کھڑو کے دسنا بھی امیر معاویہ دا دشمن مسلمان ہے۔ تو میں کہا انہاں مولویاں جلے میں سجے کھبے ویکھنا نا سارے مولویاں دوڑ جانا ہے، انہاں سارے دوڑ جانا ہے، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا حسد کینے سے بھرے پڑے ہیں سینے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بڑے بڑے عجیب بندے، مجھے میں نے وہ نوجوان کو کہا، میں نے کہا وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح نیچے کیا کیا، 15 منٹ کے اندر صرف۔ اچھا جو صحیح لوگ تھے نا انہوں نے مجھے فون کر کے میسج دے کہ مولانا یہ آپ، میں نے کہا یار اصل میں وہ پوری پوسٹ تھی، میں نے کہا یہ شیئر ہوگی لیکن وہ آدھی ہو گئی، انہوں نے کہا اسے ختم کر دیں، ختم ہو گئی، اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو فتوے لگانے والے، اللہ اکبر، میں تمہیں دسدا ہوں نا بھی کئی بندے ایسے نے جنہوں نے گھروں دوئی روٹی نہیں لبھی تھی، وہ جناب فیس بک تے بڑے دانشور بن کے بیٹھے ہوتے۔ میں نے کہا صفائی دینے کی باری آئی نا تو کہے گا تو میں تو عدالت میں کھڑا ہو کے صفائی دے دوں گا، لیکن تو بھاگ جائے گا، اللہ اکبر۔ صفائی لینے والا جو ہے نا، تینوں پھر حکمت بصیرت نظر آنی ہے بھی حالات خراب ہو جانے ہیں تو پھر اداں ہو جانا، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو صحابہ کا نہیں وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، ہمیں تو اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فاسق فاجر کیوں تھا؟ نمبر 1، نماز میں ڈنڈی مارتا تھا۔ نماز میں کیا مارتا تھا؟ کدی پڑھ لینا سی، کدی چھڑ دینا سی۔ ایک کیدی علامت ہے یزید دی، کیدی یزید دی، یہ یزید کی علامت ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 2، شراب پیتا تھا۔ کیا پیتا تھا؟ اور میں کہا جننے بھی جناب نشے سے چومن دیا ہوں نے تو سارے یا حسین، میں کہا یا حسین نہ کہو، یا یزید کہو، اللہ اکبر۔ کیوں؟ حضرت حسین کا نشے سے کوئی تعلق نہیں، نشے نہ تعلق کیدا سی؟
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ تیسری چیز، اللہ اکبر، گانے کا رسیہ تھا۔ گانے کا کیا تھا؟ گانے کا رسیہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب لوگ جو ہے نا کہتے مولوی صاحب انی گل نہ کھولیا کرو۔ میں کہ بھی جب تک انی گل کھولی ہے نا ادو تک گل سمجھ نہیں آتی، ادو تک گل سمجھ آپ کے محلے میں نے کہا ابھی یہ بھائی اخلاق صرف 30 سیکنڈ سپیکر اوپرلا چلا دیں، تو میں نے کہا دیکھو یہاں پہ آپ کی ماشاءاللہ پورے ضلع کی پولیس اکٹھی ہوتی ہے، میں نے کہا یہاں آپ کی مہندی ہو اور اس پہ جناب ڈیک گانے چلیں، ساؤنڈ پہ گانے چلیں، ساری رات چلیں گے۔ حضرت حسین گانے سنتے؟ یزید گانوں کا رسیہ تھا، یزید گانوں کا۔ تو ہم کہہ سکتے نا یہ یزیدی عمل ہو رہا ہے۔ کون سا عمل ہو رہا ہے؟ کون سا عمل ہو رہا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ جذبات میں ہے کہ جذبات سے ہٹ کے؟ جذبات سے ہٹ کے نا۔ اللہ اکبر، حقیقت ہے۔ اصل میں کچھ بندے جو ہے نا وہ حقیقت کو جذبات کا نام دیتے ہیں۔ بھائیو 3 علامات لکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت والجماعت کے بزرگوں میں۔ نمبر 1، نماز میں ڈنڈی مارتا تھا۔ نمبر 2، شراب پیتا تھا۔ نمبر 3، گانے کا رسیہ تھا۔ اس وقت ایک گانے بجانے والی جماعت عورتوں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب جب یزید پلیت تھا، فاسق اور فاجر تھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خلیفہ کیوں بنایا، اپنی جگہ پہ کیوں بٹھایا؟ سوال ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں نے کہا یہاں ایک سوال اور بھی بنتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے بھی جے دی پرچی تے مور لاندے پے ہیں، انہیں اسمبلی جا کے کی کرنا ہے؟ گولی کھلانے نے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس سوال کا جواب میرے ذمے ہے، اس سوال کا جواب آپ کے ذمے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بے نمازی ہیں، ماشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوں گے، اچھا گمان کرنا چاہیے نا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ شرابی ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ گانے سنتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں، یہ جو ترتیب چلتی ہے اور ان کے جو حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا امیر معاویہ پہ تو سوال یاد آ گیا، جو نبی کا صحابی ہے، جو نبی کا کیا ہے؟ معیار تو دیکھو نا، معیار تو دیکھو۔ جو نبی کا صحابی ہے، جسے میرا نبی کہے اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، کیا مطلب؟ اسے ہدایت بھی دے، جو اسے دیکھے اسے بھی ہدایت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس پہ سوال ہو رہا ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے بھی ایک میک تے کو ہوئے، ایک میرے کو ہوئے، گل تھا بڑھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو چپ کر جائے یا میں چپ کر جانا، دونوں چپ۔ بس 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 بس۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا آپ اندازہ کریں قوم کی ذہنیت کا اندازہ کریں، جسے ہم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم تک جو ووٹ میں اور آپ دیتے ہیں اس کی حیثیت کہاں تک جاتی ہے؟ وزیر اعظم تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ صدر تک جاتی ہے نا۔ وہ ہمارا ایک ایک ووٹ جو ہے نا قطرہ قطرہ بن کے، میں نے کہا وہی ایم پی اے بنا، وہی ایم این اے بنا، پھر آگے جا کر انہوں نے وزیر اعظم چنا، انہوں نے سینیٹر چنے، ہاں جی انہوں نے سب کچھ انہوں نے کیا نا۔ تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا نا بھی جتھے پرچی تے مور لائی سی او دا جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اس لیے اپنی جگہ پہ بٹھایا کہ حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں تھا اس کے کرتوتوں کا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میں نے کہا دلیل بہت وزنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دلیل ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں، کسی دوسری بیوی دوسرے نکاح کے بطن دوسرے نکاح سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ یزید کے جتنے بھی کام تھے ان کا علم حضرت امیر معاویہ کو نہیں تھا۔ شاید کئی بندے کہتے ہیں جی اسی ووٹ نہیں پاندے، اسی ووٹ میں کہا کیوں نہیں پاندے؟ کہتے جی کنوں پائی ہے، کیڑی پارٹی اس قابل ہے؟ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، میں تو لوگوں کا ذہن بتا۔
وہ کہندے کیڑی پارٹی اس قابل بھی جنہوں ووٹ پائی ہے، وہ تو بچے مولا فضل الرحمان صاحب نے رگڑ دیں نا، انہوں دی موج۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا تو اتنی احتیاط کرتا ہے، اتنی احتیاط کرتا ہے، اس کی احتیاط کیا ہوگی کہ جسے زمین پہ چلتے ہوئے رب جنتی کہے؟ میں نے کہا معیار تو دیکھو یار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جسے رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرا معاویہ مجھ سے راضی ہے اور میں معاویہ سے راضی ہوں، جس کے لیے حضور فرمائیں اللہم علم کتاب والحساب، اللہ میرے معاویہ کو حکومت بھی عطا کر، اسے کتاب کا علم بھی دے، حساب سے مراد حکومت ہے، جس کی حکومت کے لیے دعا کریں مصطفیٰ۔ میں نے کہا عجیب بات نہیں، اس پہ وہ بندہ جنہوں فاتحہ بھی صحیح نہیں آندی، جسے فاتحہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کیوں بنا؟ میں کہا کھڑو تھا صحیح۔ اللہ اکبر۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کو ان باتوں کا علم نہیں۔ ایک دلیل میں نے محمد بن حنفیہ سے پیش کی ہے۔ دوسری دلیل، کثیر صحابہ نے، اس وقت جو بڑے صحابہ تھے نا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حالات بننے سے پہلے، آپ کی شہادت سے پہلے یزید کی بیعت کی تھی۔ یزید کی کیا کی تھی؟ وجہ، پہلے بیعت کی پھر توڑ دی۔ کیوں؟ جب تک اس کے فسق کا پتہ نہیں تھا، اس کے حالات کا پتہ نہیں تھا، بیعت کر لی۔ جب حالات کا پتہ چلا تو بیعت کیا کر دی؟ بیعت توڑ دی۔ تو میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ کہتا مولوی صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا عام فہم مثال دے دیتا ہوں۔ آج کو بچہ اپنے والد کو کہتا ہے بیٹا ابا مجھے موبائل چاہیے، بیٹا کیا کرنا ہے؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے۔ باپ کہتا ہے شکر ہے میرا پوت بھی لین تے آیا، ہدایت ملی انہوں بھی۔ ابے نے موبائل لیا تھا 50,000 دا، انہیں 2-4 بیان مولانا طارق جمیل صاحب دے، باقی سارے جہان دا گاندوں چ بھر لیا۔ ہوں ابا گھر وڑتا ہے تو اچھی آواز سے مولانا طارق جمیل صاحب لا دینا ہے، تو جدوں ابا چلا جاتا ہے تو میں نے کہا پھر جناب والا ٹوٹیاں جیاں کانوں لا کے جو جہان دا گند سنتا ہے۔ اس میں والد کا کوئی قصور ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر تو اور میں ایک ووٹ نہیں دیتے کسی کو اس لیے کہ غلط نہ چلا جائے، تو وہ ہستی کہ جس کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمائیں میں راستے میں بیٹھ جاؤں، امیر معاویہ کا گھوڑا گزرے، مجھ پہ مٹی پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ دیکھیں یہ ہماری سامنے دونوں دیواروں پہ نقش و نگار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس کو نظر آئے گا؟ آنکھوں والوں۔ کس کو؟ آنکھوں والوں۔ تو جیڑا بندہ ہوئے بھی انا انہوں کی پتہ بھی سامنے تسی کالا رنگ کیتا ہے کہ چٹا کیتا ہے، کی لایا ہے۔ میں نے کہا یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، یہ جو علی حجویری ہے نا، یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہے نا، یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کی یہ آنکھیں نہیں، ان کی یہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ ان کے کون سی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں؟ دل کی آنکھیں۔ اس لیے میں نے کہا کوئی ایسا اللہ والا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا کرے؟ تنقید کرے۔ تو میں نے کہا ایک بیٹھا ہے جہلم میں، کہاں بیٹھا ہے؟ جہلم میں۔ او دیاں آنکھاں تے ہے آ، اللہ اکبر۔ اور وہ توہین کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ اگر اس کا کوئی فالور ہے نا، ہمیں شوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا الحمدللہ شہادت حسین، عظمت حسین پہ مجھے بڑی لچھے دار تقریر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ لیکن یہ چوتھا جمعہ ہے، میں نے آپ کے سامنے شہادت نہیں بیان کی، میں آپ کے سامنے صرف حضرت عثمان کی وقت جو عبداللہ ابن سبا نے حالات خراب کیے وہاں سے لے کے یہاں تک صرف دلائل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی فتنے ہیں نا دنیا میں صحابہ اہل بیت کے خلاف، ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے، وہ عبداللہ ابن سبا سے شروع ہوتے ہیں اور واقعہ کربلا پہ آ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھو، نعوذ باللہ، یہ بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے
ایک گھوڑا انہوں نے کڈیا سی، نعوذ باللہ، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ایک گھوڑا انہوں نے کڈیا سی تے ایک کہندا انہوں نے کڈ لیا ہے، نعوذ باللہ معاویہ گھوڑا، استغفر اللہ۔ یہ مرزا جیلمی کے الفاظ ہیں، الفاظ نہ ہوں تو میری زبان کاٹ دینا، میرے موبائل میں کلپ موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ شیخ نے فرمایا نا کہ میں اگر بیٹھا ہوں راستے میں، حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا گزرے اور خاک مجھ پہ پڑ جائے، کہندا ایویں مولویاں تانوں جناب والا گیڑی کرائیے، مولویاں تانوں کہانی سنائیے کی کہ ساری دنیا دے مسلمان مل کے ایک صحابی دے قدماں دے تھلے آنے والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ یہ کہانی ہے کہ عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بھی جو بندہ مرزا جیلمی سے توبہ نہیں کرتا، اللہ اکبر، اسے اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو محمد کے یاروں پہ دن رات بکے اور پھر جو بندہ اس کا فالور ہو اس سے محبت کرے، میں نے کہا اس کی قسمت میں یہی مرزا جیلمی آنا ہے اور کچھ نہیں آنا۔ میں نے کہا آج دعا کریں اللہ تیرا حشر مرزا جیلمی کے ساتھ کرے، میرا حشر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کرے۔ ہمارے پاس عقیدے میں ڈنڈی نہیں ہے کہ عقیدے میں ڈنڈی مارے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، چلو میں اس بات کو تو پورا کر دوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں تھا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوتا تو آپ کبھی یزید کو تخت کے قریب نہ آنے دیتے۔ میں نے کہا اب حضرت حسین کی بات سمجھ آئی نا کہ حضرت حسین جانتے تھے یہ فاسق اور فاجر ہے، اگر میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یہ مضبوط ہو جائے گا۔ کیوں؟ نواسہ رسول نے بیعت کی ہے، جب نواسہ رسول نے بیعت کر لی اب تو وہ مضبوط ہو جائے گا، پھر یہ اپنے شر میں بڑھے گا۔ اور آپ نے دیکھا وہ بڑھا، باوجود اس کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ تو میرے بھائیو حضرت حسین کا حکومت کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یزید دین ختم کرنا چاہتا تھا، دین کو بگاڑنا چاہتا تھا، میرا حسین دین کو بچانا چاہتا تھا۔ حضرت حسین دین کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ بچانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ایک سوال کا اور جواب سن لیجئے، کیوں؟ جب یہ سوال آپ کے سامنے آئے گا نا پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ کہتے جی بخاری شریف کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جس کی سند ٹھیک ہے، جس کی سند کیا ہے؟ اجڑا بخاری جڑا بھوت چڑھیا ہے نا یہ بھی لا دیو، خواہ مخواہ لوگوں کو جناب والا وہ جی بخاری کی حدیث ہونی چاہیے، مسلم کی حدیث ہونی چاہیے۔ میں نے کہا باقی کتابیں حدیث کی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے کب حدیث کی کتاب لکھی؟ اس سے پہلے حدیث کی کتاب کوئی نہیں تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ ہن تسی میں دسو ایک حوالہ بخاری چ ہوے ایک ہوے مصنف ابن ابی شیبہ چ، تے بخاری دا حوالہ تو مننے تے بخاری دے استاد دا حوالہ نہ مننے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا عقل کی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری 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 بخاری، اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا، امام بخاری نے جو خدمت حدیث کی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ان کی قبر کو اللہ اکبر نور سے بھر دیا، اللہ رب العزت نے ان کی قبر سے جنت کی خوشبو کو مہکایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، بخاری کا نام لے کے باقی حدیث کی کتابوں کا انکار کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں بخاری سے حدیث چاہیے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ شرط، کیا یہ شرط قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ شرط اللہ کے نبی نے لگائی ہے کہ جب بھی حدیث دیکھنا بخاری میں دیکھنا؟ تو میں نے کہا بخاری میں روایت ہے۔ کس میں روایت ہے؟ بخاری میں روایت ہے۔ تسی بولتے نہیں، پتہ نہیں سارے میں نہ لڑے بیٹھے ہو، ہاں جڑے راضی ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو کوئی بات نہیں، میں شہادت سناؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعے شہادت، چونکہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا۔ وہ شہادت بیان نہ کریں، شہادت نہ سنائیں تو کہتے ہیں جی یہ شہادت مندے نہیں لے۔ میں کہا نمی گل سن لو، اللہ اکبر، شہادت مندے نہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے شہادت بھی سناؤں گا۔ اور چونکہ 14 اگست بھی ہے پھر تو یہ بھی تانا دور کرنا ہے بھی مولویاں پاکستان واسطے کی کیتا ہے، یہ بھی تانوں دسنا بھی مولویاں پاکستان بنایا الحمدللہ۔ ہاں یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تسی اپنی مرضی نہ آندے ہو، تھوڑا دل کرے 2 پونے 2 آؤ، 2 بجے آؤ، اللہ اکبر۔ پھر میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے،
آپ 1:30 بجے آئیں انشاءاللہ، 1:35 پہ بیان شروع ہو، پھر کچھ بات ہو نا، اللہ اکبر، آپ کو بھی سمجھ آئے، مجھے بھی بیان کرنے میں مزہ آئے، تو خیر جواب سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا جو بحری بیڑا سمندر کے اندر اسلام کے لیے جنگ لڑے گا، جو اس میں شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ ہن اگلی گل سنو، یزید وہ شامل سی۔ یزید اس میں کیا تھا؟ شامل تھا۔ اب یہ لوگ بڑی دلیل، جو یزید کے وکیل ہیں نا، وہ بڑی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بس، کہتا جی، میں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ حج کرے، جو بندہ کیا کرے؟ حج کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ ابھی ماں کے پیٹ سے کیا ہو کر آیا؟ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر حاجی صاحب لاہور اتر دیں، سب تو پہلے حمام تے جان تے داڑھی منان تے نمازاں گئیاں، بس صرف وہ جتھے نہ لکھ ہونا سی اتھے وعدہ حاجی دا ہی ہویا ہے، باقی کوئی کم چھڈیا حاجی صاحب نے؟ اللہ اکبر۔ تے میں کہ بھی ہون حاجی صاحب نو او سعادت باقی رہی جڑی حج دے ٹائم سی؟ ہاں، میں نے کہا اسی طرح یزید جب گیا تھا، ایک گیا کداں سی؟ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے جاندہ نہیں سی، انہوں تکے نہ بھیجیا سی۔ انہوں کی سی؟ ہاں حقیقت ہے، آپ اہل و سنت کو پڑھ کے دیکھیں، یہ جاتا نہیں تھا۔ یہ یزید ایسا پلید ہے، وہ جڑا سنے گانے وہ جہاد تے جا سکتا ہے؟ ہولی بول دے ہو، تسی اپنے انہوں لے جاندے ہو، میں تو یزیدی گل کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، جڑا گانے سنے، فلمہ دیکھے، ڈرامے دیکھے، وہ جہاد کر سکتا ہے؟ جہاد بڑا اوکھا ہے، جہاد بڑا اوکھا ہے، کہنا بڑا سوکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا اے سی والی مسیتیں بہ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا بڑا سوکھ ہے۔ میں نے کہا جہاں موت برس رہی ہو وہاں اللہ اللہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے وہاں ایمان کے ساتھ ہی جایا جاتا ہے۔ تو خیر، میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، جب یہ گیا تھا تو اس سعادت کا حقدار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پچھلے سارے گناہ معاف کے نہیں؟ جنتی کے نہیں؟ لیکن بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اب وہ کلمے والی فضیلت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا جب یہ اللہ اکبر گیا تھا لشکر میں، اس وقت اسے سعادت تھی جب اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا، آل رسول کو تڑپایا، اس نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی توہین کی ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے گانے سنے ہیں، یہ سارے کام کیے تو پھر یہ اس سعادت کا حقدار رہا نہیں۔ اس لیے اہل و سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ یزید پلید ہے۔ یزید کیا ہے؟ میرے ساتھ سارے کہہ لیں، یزید کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے۔ اگر کوئی اس پہ لعنت کرے تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا